عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ باب نمبر 2، ظہور قدسی، فصل نمبر 1، ولادت باسعادت، صفحہ نمبر 61۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر یوم دوشنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضرت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہ منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ نمبر 1، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، صفحہ نمبر 62، آمنہ کے میں حضور کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک کے حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کے ہمانی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ فتح الباری باب علامات النبوہ فی الاسلام، قال الہیشمی رواہ احمد اسنادہ حسن ولہ شواہد تقویہ ورواہ الطبرانی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ نقطہ، ستاروں کی زمین کی طرف جھکانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ کما قال اللہ تعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، یعنی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت، ایک روشن کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے کہ محمد رسول اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ یثرب و ملکہ بالشام، صفحہ نمبر 63، یعنی محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگیں آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے ہم محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال کے جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت سعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، کما قال تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھتی ہے۔ لوگ فوراً مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے اب جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعہ کے نظائر اور شواہد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ صفحہ نمبر 64۔ ایوان کسرا و نہر ساوا۔ ایوان کسرا کے
کنگروں کا گرنا اور نہر ساوا کا خشک ہو جانا۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنکرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں متی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو ستی اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستی نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ، آتش قدہ کے بجھ جانے اور موبزان کی خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خواب سن لے۔ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسرا سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسرا نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کی خلافت میں ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو عیون العصر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سند حسب ذیل ہے: اخبرنا الشیخ ابو الحسن علی بن محمد الدمشقی بقرعاکی علیہ قلت له اکبر کم الشیخان ابو عبداللہ محمد بن نصر بن عبد الرحمن بن محمد بن محفوظ القرشی والامیر سیف الدولہ ابو عبداللہ محمد بن غسان بن غافل بن نجار الانصاری قرأت علیہما وانت حاضر فی الرابع قال انا الفقی ابو القاسم علی بن الحسن الحافظ قرأت علیہ ونحن نسمع قال انا المشایخ ابو الحسن علی بن المسلم بن محمد بن الفتح بن علی الفقیہ
أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الرمنازي الثوري الخطيب وأبو محمد عبد القريم بن حمزة الخزر بن العباس الوكيل بدمشق قالوا أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد السلمي أنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد قال أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سحل الخرايتي سنة علي بن حرب سنة أبو أيوب جالي بن عمران بن من آل جرير بن عبد الله البجلي قال حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبي وآتت له 50 و100 قال لما كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ایوان قصرہ الى آخر الحدیث. اور یہ روایت تاریخ ابن جریر طبری میں بھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے. حدثنا علی بن حرب الموصلی قال حدثنا ابو ایوب جالی بن عمران البجلی قال حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبي وآتت له 150 سنة قال لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التجسي وأنا قصرى واسقطت منه 4 شرفة إلى آخر الحديث. اور ابن سقن نے بھی اس روایت کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. چنانچہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الصحابہ میں فرماتے ہیں وأخرج ابن السقن من طريق جالي بن عمران البجلي أخبرني مخزوم بن هاني عن أبي وكان آتت عليه 150 سنة قال لما كانت الليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان قصرى وسقطت منه 14 شرافة وغازت بخیرت و ساوت الحدیث. ابو مخزوم ہانی کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے. ابو الولید بن دباغ نے ابو مخزوم ہانی کو صحابہ میں ذکر کیا اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اسی سند کے ساتھ بحوالہ ابو بکر خرائطی البدایہ والنہایہ ذکر ارتجاس الایوان کے تحت ذکر کیا. اور علاوہ ازیں یہ روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں. ان سعید بن مزاحم ان معروف بن قربوس ان بشیر بن طیم رضی اللہ قال لما كانت لیلة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی موبزان قصر خیلاو ابلا قطعت دجلة القصر بطولح رواح ابدانا فی خطاب الصحابہ. صفحہ نمبر 66. حافظ عسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور ابن ابی شیبہ نے بشیر بن طیم کو صحابہ میں شمار کیا ہے. اس سند کا پہلا راوی سعید بن مزاحم ہے جس سے ابو داود اور نسائی نے روایت لی ہے. دوسرا راوی معروف بن خربوس ہے جس سے بخاری، مسلم، ابو داود اور وغیرہ ہم نے روایت لی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معروف بن خربوس کی روایت ابی الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی جامع صحیح میں درج فرمائی. صحابہ میں سے سب سے اخیر میں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی. معروف بن خربوس مکہ مکرمہ کے رہنے والے تابعی صغیر ہیں. صحیح بخاری میں معروف بن خربوس سے صرف ایک روایت ہے. الحاصل یہ روایت اگرچہ مرسل ہے مگر سند اس کی صحیح ہے اور حدیث مرسل امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مشہور قول کی بنا پر حجت
اور معتبر ہے، جیسے کہ اصول حدیث کی کتابوں میں مصرح ہے۔ حافظ عسقلانی نے اس حدیث کو اصابہ میں مرسل فرمایا اور شرح بخاری میں اس روایت کو ذکر کر کے سکوت فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ عسقلانی کا شرح بخاری میں کسی حدیث پر پرسکوت فرمانا علماء کے نزدیک یہ اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ خود حافظ عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں اس کی تصریح کی ہے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں، جس قدر تحقیق و تنقید کا درجہ بڑھتا ہے مبالغہ آمیز روایتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ روایت کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان کسرا کے 14 کنکرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گئی، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ بہقی، ابو نعیم خرائطی، ابن اساکر اور ابن جریر نے روایت کی ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں اس کا پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کے موضوع ہونے کی عجب دلیل ہے۔ کیا کسی حدیث کا بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ میں موجود نہ ہونا اس کے موضوع یا ضعیف ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے مثلاً بلا شک صحیح حدیثوں کے لانے کا التزام کیا، مگر استیاب اور احاطہ نہیں کیا، اور کون کر سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صحیحین یا صحاح ستہ کے علاوہ کوئی حدیث صحیح اور معتبر نہیں، بلکہ کتاب اصول میں امام بخاری اور امام مسلم سے اس کے برعکس منقول ہے کہ قال البخاری ما اوردت فی کتابی ھذا الا ما صح ولقد ترکت کثیر امن الصحا وقال مسلم الذی اوردت فی ھذا الکتاب من الاحادیث صحیح ولا اقول ان ما ترکت ضعیف۔ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں سوائے صحیح حدیث کے کوئی نہیں لایا اور بہت سی صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں جو حدیثیں اس کتاب میں لایا ہوں وہ سب صحیح ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ ضعیف ہے۔ صفحہ نمبر 67۔ اور علم اعلیٰ ھذا کسی حدیث کا صحاح ستہ میں نہ ہونا یہ بھی کسی محدث اور عالم کے نزدیک حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ خود علامہ شبلی نے اپنی سیرت میں صدہا ایسی روایتیں لی ہیں جو نہ صحیح بخاری میں ہیں اور نہ صحیح مسلم میں ہیں اور نہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ان کا پتہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اصول خود علامہ کے نزدیک بھی معمول با اور مقبول نہیں، اور پھر نامعلوم کیوں اس حدیث کو غیر مقبول قرار دے رہے ہیں۔ کیا کسی روایت کا بے دلیل انکار کر دینا اسی کا نام تحقیق اور تنقید ہے؟ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن اساکر نے با اسانید متعددہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل شانہ نے من جملہ اکرامات و انعامات کے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا ستر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے، اور حافظ مغلطائی نے اس حدیث کو حسن بتلایا ہے، اور ابو نعیم نے سند جید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا، کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، اور جسم عطر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ عقیقہ اور تسمیہ، ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ یعنی حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا، تو آپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتہ پر ایسا نور ہے جو کہ آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ صفحہ نمبر 68۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رویائے صالحہ کے یعنی سچے خواب کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد رکھنا۔ بریدہ اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد رکھنا۔ غرض یہ کہ صاحب الہام کے تقاتر اور رویائے صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا، احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سبھی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدائے نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آئے ہیں۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا کہ القاء ربانی تھا، اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسے کہ علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام رکھا، اور یہی وہ نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ محمد الرسول اللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جس وقت کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ، کمالات اصلیہ، فضائل حقیقہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تحمید جس سے محمد مشتق ہے
وہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکرار کے لیے ہوئی ہے، لہذا لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات ستودہ صفات کہ جن کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی آل محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بعض کہتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہیں کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں کہ علی بن زید سے مروی ہے کہ ابو طالب یہ شعر پیرا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ أَسْمَحَ لِيَجْلَحْ فَضْوَ الْعَرْشَ محمود وَحَازَ محمد، صفحہ نمبر 69۔ یعنی یہ شعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوان میں بھی مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ توارد ہو یا حضرت حسان نے ابو طالب کے شعر پر تضمین کی ہو، واللہ عالم۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بعض کے نزدیک اس میں مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ اگر اس میں مفعول کے معنی لیے جائیں تو احمد کے یہ معنی ہوں گے سب سے زائد ستودہ، تو بے شک مخلوق میں آپ سے زائد کوئی ستودہ نہیں اور نہ آپ سے بڑھ کر کوئی سراہا گیا۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود باوجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ نے آپ کو سورہ الحمد عطا کی اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ اور آپ کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ پر من جانب اللہ وہ محمد اور خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی مرسل پر اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لوائے حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد اور ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمد کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ کلمات الہیہ اور ارشادات نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا ہر کام کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، یعنی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کی آخری یہ دعا ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے اور پینے کے بعد حق جل شانہ نے حمد اور شکر کا حکم دیا، چنانچہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یعنی اللہ کے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی تفسیر حمد سے فرمائی، چنانچہ حدیث میں ہے افضل الشکر الحمدللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی کثرت سے تاکید آئی ہے۔ جب سفر ختم ہوتا تو آپ یہ پڑھتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صفحہ نمبر 70، یعنی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کرنے والے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اور جب نماز ختم ہوتی تو یہ آیت شریفہ پڑھتے سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غرض یہ کہ آیات قرآنیہ و کلمات
قدسیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمد کسی شے کے اختتام ہی کے بعد ہوتی ہے، اس لیے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تاکہ انقطاع وحی اور اختتام نبوت اور رسالت کی جانب مشیر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ناموں محمد اور احمد کی یہ تمام شرح علامہ سہیلی اور حافظ عسقلانی رحمہم اللہ علیہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا۔ یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ بخاری ترمذی اور ان میں بخاری اور ترمذی وغیرہ میں یہ لفظ ہیں انا العاقب الذی لیس بعدی بعد النبی، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی ہیں الذی ختم اللہ بہ الانبیاء، جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا۔ سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہیں۔ حافظ ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب اور عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش کا متعجب ہو کر عبد المطلب سے یہ سوال کیا انہوں نے کہ آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں سے کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ عنقریب ایک پیغمبر محمد اور احمد کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا۔ مشیت ربانیہ اور حکمت الہیہ نے ایسا انتظام کیا کہ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا تاکہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہ آئے۔ صفحہ نمبر 71۔ مقام تو محمود نامت محمد بدنیان مقام نام کے دارت کنیت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ ختنہ کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائیں، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہیں، اور ان دونوں اقوال میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔ فصل نمبر 2، خزانت و رضاعت۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا
ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درا سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ ربیبہ بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو پہلے شوہر سے ہو، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ صوبیہ کے اسلام میں لانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو مندہ جس نے صوبیہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا۔ معلوم ہو کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے خویش و اقارب میں سے کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار میں پانی ملا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی میں نے مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیر خوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو، اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تم عدود او تم عذرو او اخشوہ شنوا، یعنی ماد بن عدنان کی حیت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی حیت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنہم میں نہ پڑو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں میں نے دودھ پیا ہے، پھر بنی سعد میں میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔
سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچہ کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں، اس سے حق کے خدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زاہد الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ باقی رہ گئیں۔ حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لیے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، واللہ لا ذهبن الى ذلك اليتیم فلا خزنه قال لا علیک عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برقہ۔ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ صفحہ نمبر 74۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث سے قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ان عند ظن عبدی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھرائے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، تعلمی واللہ یا حلیمہ تو لقد اخذت نسمۃ مبارکہ۔ اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، واللہ انی لا رجو ذالک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مر کر ہٹکایا جاتا تھا، اس کو ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اس طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی زمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتیں اور دوسری کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ
ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں، دونوں میں دودھ ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ صفحہ نمبر 75۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے خدا وند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور کچھ چند روز میرے پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ شک صدر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے نکل گئے جنگل کہ یکایک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا، اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے، افتاں خیزاں دوڑے، دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ فک ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینہ سے لگایا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا، حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ شک صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 4 سال تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں شک صدر کا واقعہ پیش آنا متعدد روایات میں مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ روایت نمبر 1، عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے ایک روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مسند احمد اور معجم طبرانی میں مذکور ہے، عتبہ کی یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ عتبہ کی یہ حدیث شرط مسلم پر ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیص مستدرک میں حاکم کی تصحیح کا کوئی رد نہیں فرمایا۔ علامہ حسمی حدیث کو عتبہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، رواہ احمد و طبرانی و اسناد احمد حسن، صفحہ نمبر 76۔ روایت نمبر 2، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو مسند بزار اور دارمی وغیرہ میں مذکور ہے۔ علامہ زرکانی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ذر کے صحیح ہونے کی کوئی شک نہیں، کیونکہ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے، اور علماء نے تصریح کی ہے کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے زیادہ موثق و مستند ہے۔ ابو ذر کی یہ حدیث دلائل ابی نعیم میں بھی مذکور ہے، اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
مسند احمد اور دلائل بہقی میں مذکور ہے۔ روایت نمبر 3 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ روایت جو طبقات ابن سعد میں مذکور ہے، جس کے تمام راوی بخاری و مسلم کے مسلم، ثقہ اور مستند راوی ہیں۔ روایت نمبر 4 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو علامہ سیوطی نے بحوالہ بہقی اور ابن عساکر خصائص میں ذکر کیا ہے۔ روایت نمبر 5 شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو حافظ اسقلانی نے فتح الباری اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں بحوالہ مسند ابی یعلی اور دلائل ابو نعیم ذکر کیا ہے۔ روایت نمبر 6 خالد بن معدان تابعی کی ہے، جو طبقات ابن سعد میں مرسلاً مذکور ہے، مگر محمد بن اسحاق کے سلسلہ سند میں مذکور ہے کہ خالد بن معدان قلائی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مجھ سے شک صدر کا یہ واقعہ بیان کیا۔ حافظ ابن کثیر محمد بن اسحاق کی یہ روایت نقل کر کے فرماتے ہیں ھذا اسناد جید و قوی۔ ابن عباس، شداد بن اوس اور خالد بن معدان کی روایتیں بعض راویوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اگرچہ فردن ضعیف ہوں، لیکن اول تو تعدد ترک سے حدیث کے ضعف میں کمی آ جاتی ہے، دوم یہ کہ جو ضعیف روایت متعدد صحابہ اور مختلف سندوں سے مروی ہو تو ایسی ضعیف حدیث بلا شبہ صحیح حدیث کی موید ہو سکتی ہے، اور چند ضعاف کے انضمام سے حدیث صحیح کی صحت اور وثاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رہا یہ امر کے سلسلہ معراج میں بچپن کے شک صدر کا ذکر نہیں، یا دوسری بعض روایتوں میں اس شک صدر کا ذکر نہیں، سو یہ اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عدم ذکر کو ذکر عدم کی دلیل بنانا عقلاً صحیح نہیں۔ احادیث معراج ہی کو لے لیجیے، تقریباً 50 صحابہ کرام سے مروی ہیں، لیکن ہر صحابی کی روایت میں کچھ ایسی امور کا ذکر ہے کہ جو دوسرے صحابہ کی روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ اسی طرح یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ راوی نے کسی جگہ دونوں کو جمع کر دیا، اور ہر شک صدر کا زمان اور مکان مختلف ہے، اور ہر ایک جداگانہ واقعہ ہے، فقط ایک واقعہ کا ذکر دوسرے مذکورہ واقعہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 77 دوسری بار شک صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو حافظ مقدسی نے مختارہ میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زوائد مسند کی سند کے راوی کل جو ہیں وہ ثقہ ہیں، رواہ عبداللہ ورجالہ ثقات و ثقہم ابن حبان، اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، جبکہ مسند ابی داود طیالسی اور دلائل ابی نعیم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حافظ ابن المقلن نے شرح بخاری میں اور حافظ اسقلانی نے فتح الباری باب المعراج میں باب ما جاء فی قول عز وجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما میں بعثت کے وقت شک صدر کا ثابت ہونا تسلیم کیا ہے۔ نیز اس واقعہ کا بوقت بعثت پیش آنا مسند بازار میں ابو ذر غفاری سے مروی ہے۔ علامہ حسمی فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی یہ حدیث اس حدیث کے مغائر ہے جو ابو ذر ہی سے دربارہ اسراء معراج صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بخاری کے راوی ہیں، مگر جعفر بن عبداللہ بن عثمان الکبیر جس کی ابو حاتم رازی
اور ابن حبان نے توثیق کی ہے اور عقیلی نے اس میں کلام کیا ہے۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ الحاصل یہ 4 مرتبہ کا شک صدر تو روایات صحیحہ اور حدیث معتبرہ سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 5ویں مرتبہ بھی شک صدر کا ذکر آیا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر ہوا، مگر یہ روایت با اجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔ صفحہ نمبر 78۔ شک صدر کی حقیقت۔ علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہد میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ مروی ہوا، یعنی شک صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خوارق کا اسی طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح منقول ہوئے۔ ان کو اپنی حقیقت سے نہ پھیرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی شے محال نہیں۔ امام قرطبی، علامہ طیبی، حافظ توربشتی، حافظ اسقلانی، علامہ سیوطی اور دیگر اکابر علماء رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شک صدر اپنی حقیقت پر معمول ہے، اور حدیث سے صحیح اس کی مؤید ہے، اور وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سجون یعنی سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بعض جہلائے عصر کا شک صدر سے منکر ہونا اور بجائے حقیقت کے اس کو امر معنوی پر معمول کرنا، جیسے کہ اس زمانہ میں بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ شک صدر سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ شرع صدر کے معنی مراد ہیں۔ یہ صریح جہالت اور سخت غلطی ہے جو حق تعالیٰ کی عدم توفیق اور علوم فلسفیہ میں انہماک اور علوم سنت سے بہت اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شک صدر سے حقیقتاً سینہ کا چاک کرنا مراد ہے۔ شک صدر سے شرع صدر کے معنی مراد لینا جو خاص قسم کا علم ہے، صریح غلطی ہے۔ شک صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الخاص معجزات میں سے ہے، اور شرع صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے سے لے کر اب تک بھی علماء و صالحین کو شرع صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگر شک صدر سے شرع صدر کے معنی مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سیمن کا نشان جو آپ کے سینہ مبارک پر صحابہ کرام اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیا شرع صدر سے سینہ پر سلائی کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صفحہ نمبر 79۔ شک صدر کے اسرار۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا دیا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے۔ اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ حرارت عصیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں
وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے گرم نہیں۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنظل سے زیادہ تلخ ہے، مگر عالم آخرت میں اصل یعنی شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ وفص علی ھذا، اور ایک حدیث میں الصدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، یعنی صدقہ گناہ کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور ایک حدیث میں ہے ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما یطفی النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضع، یعنی غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ نتیجتاً یہ نکلا کہ غصہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جزا نیست کے آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ جب کسی غصہ آئے تو وضو کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے۔ آگ میں دو وصف خاص ہیں، ایک حرارت اور گرمی، اور دوسرے علو یعنی اوپر کو چڑھنا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وصف کے لحاظ سے غضب کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ وضو کرو اور غصہ کی آگ کو پانی سے بجھاؤ، اور دوسرے وصف یعنی بڑائی کے لحاظ سے یہ علاج تجویز فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب فلیضطجع، رواہ احمد ترمذی عن ابی ذر۔ جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو فبہا، ورنہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل اور ترمذی نے ابو ذر سے روایت کیا ہے۔ غصہ کی وجہ سے انسان میں جو ایک قسم کا علو اور بڑھائی پائی جاتی ہے، اس کا علاج تو تواضع، تذلل و تمسکن سے فرمایا کہ غصہ آتے ہی فوراً زمین پر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ اور سمجھ لو کہ ہم اسی مشت خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ بگولا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری، مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 80، یعنی اللہم اغسل خطایائی بما اسلج والبر، یا اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف ارشاد فرمایا، گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کے دھونے کی اللہ سے درخواست کی، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی ہی کو دھوتے ہیں، پاک چیز کو نہیں دھوتے۔ گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے پانی سے ان کے بجھانے کی درخواست کی، اس لیے کہ اگر گناہوں میں فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے برف کے پانی کے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے، لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے، اس لیے تطہیر نجاست کے علاوہ تبرید اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاست کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، مگر تبرید اور تسکین کا مقصد اعلیٰ وجہ العتم برف اور اولے کی ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی۔ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے، جیسے کہ ابو ذر کی حدیث ہے جو غصہ کے علاج کے بارے میں گزر چکی کہ معلوم ہوتا ہے، اور منجم طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی
اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر روشن کی ہے۔ اہل ایمان اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی حدیث سے حب الہی اور محبت خدا بندی کے مزاج کا سرد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے کہ میرے نفس سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ مائے بارد یعنی ٹھنڈے پانی کا مزاج تو بارد ہوتا ہے، لیکن اہل اللہ کا مزاج بھی بارد معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں دیکھوں اور تیری معصیت میں نہ دیکھوں۔ اس لیے کہ مومن کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اطاعت خدا بندی کا مزاج ٹھنڈا ہے اور معصیت کا مزاج گرم ہے، کیونکہ معصیت کا تعلق جہنم سے ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سلسلہ میں ماہ بارد اور اہل کو ملا کر اور اہل کو ملا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی محبت گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے کہیں زیادہ ہمارے لیے محبوب بنا دے، آمین۔ آئمہ نحو کے نزدیک اگرچہ معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری نہیں، کیونکہ یہ شے ان کے موضوع بحث سے خارج ہے، مگر بلغاء کے نزدیک مناسبت جو ہے وہ ضروری ہے۔ بس ناممکن ہے کہ نبی اکرم سرور عالم افضل عرب العجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فصاحت و التیام مناسبت سے خالی ہو۔ جس طرح آیات اور احادیث سے معاصی کے مزاج کا گرم ہونا اور اطاعت کے مزاج کا بارد ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کچھ خیال آتا ہے کہ شاید مباحات کا مزاج معتدل ہو، نہ ہار اور نہ بارد، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اور دوسری بار 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لہب سے پاک ہو، اس لیے کہ لہو و لہب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک کو چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی بے چوں و چگوں کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شک صدر ہوا، اور ہر مرتبہ کے شک صدر میں جداگانہ حکمت ہے۔ بار بار شک صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کی طہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔